السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ضد له ولا نديدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم القيامة مديدا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک بابرکت مہینہ شروع ہوا ہے. یہ مبارک مہینہ جس سے نسبت اور خاص تعلق ہے ولادت باسعادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر ہے کہ اس مبارک مہینے میں جس مبارک ہستی کی ولادت ہوئی ان کے بارے میں باعث تخلیق کائنات کہا گیا. باعث تخلیق کائنات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کا ایک خصوصی منشا ہے. جس طریقے سے انسان ایک بیج لیتا ہے، زمین ہموار کرتا ہے، پانی سے سینچتا ہے، بیج کو زمین میں دباتا ہے اور اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتا ہے. ممکن حد تک گرمی اور سردی اس سے متعلق رہتی، ہوا اور پانی سے استفادہ کرایا جاتا ہے. تو زمین سے ایک درخت وجود میں آتا ہے، ایک ملک وجود میں آتا ہے. کم حق نگرانی ہوتی ہے تو وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے. اس کی کوئی شاخیں نکلتی، اس کی ہزاروں پتے وجود میں آتے ہیں، ہزارہ پھول وجود میں آتے ہیں. اور اگر وہ درخت کوئی خصوصی پھل والا ہے، پھل دینے والا ہے، تو جب وہ پھل رونما ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے اور اپنے شباب و کمال کے ساتھ ظہور پاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ درخت کے وجود میں آنے کا منشا پورا ہوا. جو بیج دبایا گیا تھا اس کا ایک خصوصی پھل رونما ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. تو جس طریقے سے بے شمار مراحل طے کیے جاتے ہیں کسی پھل کے وجود میں آنے کے لیے، اسی طرح بلا تشبیہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ساری مخلوقات بنائی.
اس میں ایک امتیازی نشانات اور اوصاف کے ساتھ اللہ نے انسان کو وجود بخشا۔ جس طریقے سے درخت اپنے مختلف مراحل طے کر کے ایک خاص پھل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہ خصوصی پھل ہی اصل مقصود ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے۔ وہی اب یہ چیز اپنی آخری سطح پر آئی ہے اور پھل کو ظاہر کر رہی ہے، تم اس پھل کو توڑ کر استعمال کرو۔ جس طریقے سے اتنے مراحل کے طے کرنے کا منشا ایک پھل کو وجود میں لا کر استعمال کرنا ہے، برتنا ہے، اسی طرح میرے دوستو اللہ پاک نے اس کائنات کو بنا کر اس کے ذریعے سے اس شجر انسانی میں ایک آخری اور باکمال نتیجہ شجر کی صورت میں اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ ایک صورت تو ہے پھل کے ہونے کی اور ایک صورت ہے باعث اور سبب ہونے کی۔ بعض روایتوں کے لحاظ ہے، جیسے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں ہے، یا اور بھی بعض صحابہ کرام روایتیں فرماتے ہیں، جس میں دو چار روایتوں کے ذریعے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے اپنا منشا ظاہر فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اس کو مفسرین اور محدثین حضرات نے بعض روایات کی روشنی میں جو بات بتائی ہے، اس کا خلاصہ اس قدر ہے، کیا جس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے جسد عنصری میں اللہ نے روح ڈالی، تو دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو اس طرح کی ہے کہ جب ان کی آنکھیں کھلی اور نظر پڑی تو عرش معلیٰ کے پائے پر یا بلندیوں پر یا پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ اللہ پاک نے اپنے اس نام کے ساتھ ایک اور مبارک نام بھی رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اللہ کے بہت محبوب ہیں، بہت چہیتے ہیں اور بہت زیادہ برگزیدہ اور مصطفیٰ اور مجتبی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں تم نے سچ کہا، بات یہ ہے کہ اگر ان کو میں پیدا نہ کرتا، یہ آپ ہی کی اولاد میں مگر سید الانبیاء ہیں، آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں مگر خاتم السید الاولین والآخرین ہیں، یہ میرے محبوب ہیں۔ اگر میں ان کو پیدا کرنا انہی کو پیدا کرنا منشا تھا، اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر آپ کی بھی پیدائش نہ ہوتی۔ اس بنیاد کو سامنے رکھ کر بعض مفسرین اور محدثین حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلاتے ہوئے آپ کے تعلق سے فرماتے ہیں، لولا کا صاحب لولاک، یا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قدرت مطلقہ ان کو دی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، روایتاً محدثین نے کلام کیا، درایتاً پورے محدثین اور مفسرین اور محققین حضرات نے قبول کیا، معنویت پر تصدیقی مہر ثبت کی، اور پورے شمال اور جنوب کے علماء نے اس کی معنویت کی صحت بتلائی۔ اور کیا بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک لما خلقت الافلاک ہیں، یعنی اگر آپ نہ پیدا کیے جاتے
یہ آگ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو پھر کائنات کی اور چیزوں کو پیدا کرنا بھی بے محل ہی رہتا، یعنی میرا منشا نہیں تھا پیدا کرنا، چونکہ آگ کو کائنات میں وجود خصوصی و خشنہ تھا، اسی لیے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں معافی مانگی اور کہا کہ اللہ میرے حضور کو معاف فرما دیجیے اور محمد کے طفیل میں معاف فرما دیجیے۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے ابھی ان کو پیدا نہیں کیا، تم نے کیسے پہچان لیا؟ یہ روایت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی ہے، اور حضرات تو لکھیں گے، جب اتنا بڑا محقق لکھ سکتا ہے تب دوسرے تو لکھیں گے۔ اس کو تو ذکر کیا کہ جب انہوں نے معذرت مانگی اور کہا کہ اللہ آپ میرے قصور کو معاف فرما دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات سامنے آئی تو اللہ پاک نے پوچھا آدم آپ نے کیسے پہچان لیا جن کے طفیل سے ہم دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ آپ کے نام کے ساتھ ایک برگزیدہ نام نظر آ رہا ہے، میں نے سمجھا کہ آپ کا کوئی محبوب و چہیتا بندہ ہے، اور اس محبوبیت کا واسطہ دیکھ رہے اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ آپ میرے قصور کو معاف فرما دیجیے۔ ایک لغزش ہو گئی تھی نا، جو ممنوع شجر استعمال کر لیا گیا تھا اس کی وجہ سے جو لغزش اور کوتاہی ہو گئی تھی، اس کی معافی مانگی اور واسطہ لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ پاک نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو صاحب الاولاق کہا گیا ہے۔ اگر ان کو نہ پیدا کرتا تو آپ کو بھی نہ پیدا کرتا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے یہ ابا ہیں، اور نسل انسانی کے سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ مٹی کے اجزاء، پانی کے اجزاء، ہوا کے اجزاء، حرارت کے اجزاء، آگ کے اجزاء کے ذریعے سے عناصر اربع تخلیق نظام کا رکھا، لیکن خاص طور سے اللہ نے روح خاص پھونکی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلا فرمایا پوری دنیا کے انسان وہی حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ سب سے پہلا انسان ایسا کہ جن کی نہ کوئی امی نہ کوئی ابا، اور سب سے پہلی عورت ایسے پیدا کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ عام طور پر مرد اور عورت کا ظہور مرد اور عورت ہی کے واسطے سے ہوتا ہے، رحم امرأت سے ظہور میں آتا ہے، لیکن دنیا کی سب سے پہلی عورت مرد کی پسلی سے وجود میں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں چاہوں تو مٹیریل استعمال کروں، چاہے تو استعمال نہ کروں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی پیدائش امی ہے، ابا نہیں، اسی لیے ماں کی طرف انتساب ہے، عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، باپ سے انتساب ہوتا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ماں سے انتساب ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور ان کی قدرت ایسی کہ وہ سیال کو جامد بنا دیں، اور ان کی قدرت ایسی کہ وہ جامد کو سیال بنا دیں۔ سمجھ رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موقع پر جو دریائے نیل کا معاملہ ہوا تھا تو سیال، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا، اس پانی سے کہا کہ اب تم کو سیال رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے جامد ہو جاؤ۔ تو کوہنما آپ پارے پہاڑ کے طریقے سے ٹھہر گئے، ایک خطرہ بھی نہیں بہ سکتا تھا، اس لیے کہ مشیت الہی متعلق ہو گئی تھی۔ اب جب بالکل جامد تھا، فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ اب مجھے کون روکنے والا ہے، لیکن اللہ پاک نے
جی جب فرعون دریا کے درمیان میں آ گیا تو اللہ نے ان جامد پاروں سے یہ کہا کہ آپ سیال ہو جاؤ، اب تم جامد رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو فرعون کو ڈوبا نہیں ہے، تو وہ جامد کو سیال کر دیں، سیال کو جامد کر دیں، واقف کو متحرک کر دیں، متحرک کو واقف کر دیں، ساکن کو متحرک کر دیں، متحرک کو ساکن کر دیں، جی جامد کو نابد کر دیں، نابد کو جامد کر دیں، یا تو بے جان سے جاندار کو پیدا کریں، جاندار سے بے جان کو پیدا کریں۔ بھائی مرغی تو ہوتی ہے جاندار، لیکن انڈا تو ہوتا ہے بے جان۔ اللہ تعالیٰ جاندار کے اوپر اپنی قدرت کا استعمال کر کے، اپنے وصف کا استعمال کر کے ایک بے جان چیز وجود میں لاتے ہیں، اور وہی انڈا جس کو ساری دنیا کہتی ہے بے جان ہے، بے جان ہے، بے جان ہے، اس بے جان سے اللہ تعالیٰ جاندار وجود میں لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے کمالات کو سمجھو۔ اگر اس اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ میرا ایک خصوصی محبوب ہے یہ، اور عالم انسانی کا یہ سب سے زیادہ عظیم المرتبت انسان ہے، ساری دنیا انسانیت میں وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، پوری کائنات وہ میرے سب سے زیادہ محبوب و چہیتے ہیں، تو میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت اور مرضی کی بات ہے، وہ جس کو چاہے قبول فرما لے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد انا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ محمد اور احمد کے معنی کیا ہے وہ آپ سن لو، اب سنتے ہی رہیں گے مہینہ بھر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ افراط اور تفریح سے پاک رہ کر چلیے، پاک کرتے ہوئے چلیے، افراط کو بھی قبول مت کیجیے، تفریح کو بھی قبول مت کیجیے، غلو پسندی کر کے بدعت میں بھی گرفتار مت ہو جائیے، اور اگر کوئی حق بات ہے تو اس کو دبا بھی مت دیجیے۔ جی آپ کو لو بلڈ پریشر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل حالت پر رہیے۔ جی یہ طبیعیات کا مسئلہ ہے، نارمل حالت پر رہنا ہے، افراط اور تفریح سے بچو، غلو پسندی سے بھی بچنا ہے، لیکن حق پسندی کو، حق کو بھی قبول کرنا ہے۔ تفریح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حد اوسط سے بھی نیچے اتر کے کہتے ہیں میں اس کو کسی درجے میں ماننے ہی کو تیار نہیں۔ ارے بھائی جو چیز جو ہے وہ تو بولنا ہی پڑے گا کسی بھی صورت سے۔ اسی لیے پورے علماء، پورے اولیاء، پورے صوفیاء، پورے مفسرین، پورے محدثین، پورے محققین اس بات پر متفق ہیں کیا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہو۔ آپ خلاف عادت مجھے بیٹھ کے تقریر کرتا ہوا سن رہے نہ آ جاؤ، ڈاکٹر صاحب کی ہدایات کی وجہ سے بیٹھ کے کر رہا ہوں، اسی لیے معذور سمجھیں آپ مجھے۔ تو بھائی یہ جو یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والی ہستی، اے خوبصورتی والی ہستی، اے حسن و جمال کی جی حامل ہستی، اے سید البشر، ساری انسانیت کے سردار، سارے عالم انسانی کے سید، من وجهك المنیر، آپ کے رخ روشن سے چاند کو روشنی ملی ہے۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے رخ انور کی روشنی سے چاند کو چاندنی ملی۔ تو یہ چاند کو جو چاندنی ملی ہے وہ نور نبی کا صدقہ ہے۔ سورج کو جو روشنی ملی وہ انوار نبی کے انتصابات ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے انوار ہیں وہ سب کے سب برکات و ثمرات اور اثرات جو ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو اس بات کو سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، انا احمد۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک خصوصی آیت کے اندر اس نام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے عالم انسانی کو بشارت دی گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس آیت کے اندر آیا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی
کہ ایک طرف تو مصدق لما بین یدی من التورات، ایک طرف تو تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ توریت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، بشارت سنا رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں کہ زبان کی ایک رسول آئیں گے، ایک پیغمبر آئیں گے، یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ جہاں تک کہ ناموں کی وضاحت اور صراحت کا مسئلہ، کسی نے 5 نام کی وضاحت کی، کسی نے 66 ناموں کی وضاحت کی، اور کسی نے 99 ناموں کی وضاحت کی، کسی نے 1000 نام تک گنائے ہیں۔ یہ در حقیقت ناموں کی جو کثرت کا مسئلہ ہے، یہ بعض وصفی اور کام کی نسبتیں متعلق ہونے کی وجہ سے اس طرح تعدد اور تکثر ہوتا ہے ان ناموں کا۔ خاص طور پر مثال کے طور پر قطر نبوت کی آخری ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث میں مشہور ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، تو اب وہ اللبینہ بولتے ہیں حدیث میں، اس کا کیا لفظ ہے؟ لبینہ یعنی اینٹ۔ تو اب وہ نام وصفی اعتبار میں اس خاص تعبیر کے موقع پر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن علیحدہ نام کے اس انداز پر استعمال نہیں کر سکتے۔ لفظ اینٹ یوں استعمال نہیں کیا جا سکتا، تعبیر کے رخ ہی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی نے 99 ناموں کی وضاحت کی، کسی نے 1000 نام تک گنائے ہیں۔ یہ در حقیقت ناموں کی جو کثرت کا مسئلہ ہے، یہ بعض وصفی اور کام کی نسبتیں متعلق ہونے کی وجہ سے اس طرح تعدد اور تکثر ہوتا ہے ان ناموں کا۔ خاص طور پر مثال کے طور پر قطر نبوت کی آخری ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث میں مشہور ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، تو اب وہ اللبینہ بولتے ہیں حدیث میں، اس کا کیا لفظ ہے؟ لبینہ یعنی اینٹ۔ تو اب وہ نام وصفی اعتبار میں اس خاص تعبیر کے موقع پر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن علیحدہ نام کے اس انداز پر استعمال نہیں کر سکتے۔ لفظ اینٹ یوں استعمال نہیں کیا جا سکتا، تعبیر کے رخ ہی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ محمد بن ابو بکر یہ عربی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ محی الدین ابن عربی سے علیحدہ خصوصی محدث ہے، انہوں نے 66 ناموں کی وضاحت فرمائی۔ مختلف حدیث کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں۔ تو احمد جو ہے نا، یہ دو معنی ہے اس کے۔ ایک معنی ہے فاعلیت کے، یعنی یہ کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والی شخصیت، اور ایک معنی ہے اس کے وہ جن کی سب سے زیادہ توصیف کی گئی، جن کی سب سے زیادہ ستائش کی گئی۔ تو احمد کے معنی تعریف کرنے والے کے بھی ہیں اور تعریف کیے گئے ہوئے کے بھی ہیں، دونوں معنی آتے ہیں۔ اگر تعریف کرنے والے کے معنی لیں گے تو مفہوم یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اللہ جل جلالہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سمجھ رہے وہی ہے۔ اور اگر دوسرے معنی لیں تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس مخلوقات کے اندر پوری مخلوق میں سب سے زیادہ لائق توصیف ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ پوری دنیا نے سب سے زیادہ توصیف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ معنی ہے احمد کے۔ اور محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی ہے وہ شخصیت، وہ ذات، وہ ہستی جن کی توصیف کی جائے، بار بار کی جائے، کمالات کے ساتھ کی جائے، خوبیوں کے ساتھ کی جائے، بتمام و کمال کی جائے اور مسلسل کی جائے، وہ ہے ان کو محمد کہتے ہیں۔ اسی لیے صاحب قاموس مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، سمجھ رہے بھائی؟ یہ مرتم بعد مرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی
اور بار بار کی جائے گی، بار بار کی جاتی رہے گی، قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ ابتدائے آفرینت سے اس کی بشارتیں ہوتی رہی ہیں، اور اس عالم انسانی کے اندر آخری انسان کے وجود میں آنے تک اور قیامت تک کے قائم ہونے تک ساری دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اور آپ کے کام کا چرچا رہے گا۔ اسی لیے میرے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احمد انا محمد، اور ایک نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حامد۔ حامد کے معنی تعریف کرنے والا، معنی اس کے اندر وہی موجود ہے جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بہت ساری اسماء ہیں، بہت ساری صفات ہیں، آپ کے بہت سارے کام ہیں، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کی مخلوقات کے اندر خاص طور پر انسانوں میں پیدا کیا گیا، اور انسانوں میں پھر خصوصی عرب اور عجم کی تقسیم کے اعتبار سے عرب میں، پھر عرب کے اندر خاندانوں کے اعتبار سے یہ قبیلے قریش میں، پھر خاندانوں کے قبائل کے اعتبار سے قریش میں، اور خاندانوں کے اعتبار سے خاندان بنو ہاشم میں آپ پیدا کیے گئے۔ تو جب ہاشم کی طرف نسبت ہوتی ہے تو ہاشمی کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ جب آپ کے دادا عبد المطلب کی طرف نسبت ہوتی ہے تو کبھی مطلبی کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ آپ کی ولادت ہوئی ہے اسی لیے آپ کو مکی کہا جاتا ہے، چونکہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آپ نے قیام فرمایا اور آپ کا وہ جائے وصال بھی ہے، اسی لیے آپ کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے نا، ان ناموں کو آپ سمجھتے رہیں، سرکار کے عرفان کا، سرکار کی پہچان کا، اور آقا کی معرفت کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا سادہ طریقہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کام کو سمجھ جائیں۔ اس سے بہت آسانی سے معرفت ملے گی، مشابہت میں ہم سمجھ سکیں گے۔ کما کو سمجھنا نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کی بس کی بات ہے، بھائی وہ ان کے شایع نشان اللہ پاک نے انہیں جیسا بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ سب کو معلوم ہے، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ شاعر دربار رسول بولتے تھے ان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شعر کہتے تھے، دربار رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ہاں، موجودگی میں فرماتے تھے، سرکار کے ارشاد پر فرماتے تھے، اسی لیے نعتیں سنا سکتے ہیں مگر نعتوں میں بے ہنگم پنا نہیں کرنا، علم صحیح رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ علم کو افراط اور تفریط سے بچا کر صحیح معیار سے پیش کرے تو قابل قبول ہوتا ہے، ورنہ وہی چیز قابل رد بن جاتی ہے۔ تو فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں آپ سے زیادہ حسین۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے جنا نہیں۔ ہاں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر نقص سے پاک پیدا کیے گئے تھے۔ حامد بھی تھے، محمود بھی تھے، احمد بھی تھے، محمد بھی تھے، تو عیب کہاں تھا؟ بھائی بشر ہے، انسان ہے، بشر ہے، بےشر ہے، انسان ہے، باکمال ہے، عبداللہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تحیات میں بار بار اقرار کرایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی، بعض لوگ خالی عبدن بول کے گم ہو جاتے، بعض لوگ ذرا رسولن بول کے گم ہو جاتے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے چلو بولے تو لڑ لیتے۔ بھائی عبدہ کی شان بھی باقی، رسولہ کی بھی شان باقی، یہ راہیں اوسط ہے۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی لیے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی دو شانیں ہیں، ایک شان ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کس کے بیٹے تھے؟ آپ کس کے پوترے تھے؟ جی، آپ کے چچا کون تھے؟ اور آپ کے بھائی بہن کون تھے؟ آپ کی ماں کون تھی؟ اور آپ کی رضائی بہنیں کون تھیں؟ آپ کے رشتہ دار کون تھے؟ آپ کہاں پر پیدا ہوئے؟ آپ کے حالات کیا تھے؟ مکے اور مدینے کی صورتحال کیا تھی؟ آپ کے رشتہ دار کس کی سنت کے تھے؟
آپ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، آپ کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، محمد بن عبداللہ ہونے کی شان ہے اور محمد رسول اللہ ہونے کی شان کا وہی کیسا اترتی تھی، رسالت کیسے ملی، شان نبوت کس طرح عطا ہوئی، اظہار آپ نے کس طریقے سے فرمایا، معجزے کا ظہور کیسا ہوتا تھا، اس کے حدود اور آداب کیا ہیں، اللہ سے آپ کا کیسا تعلق تھا، اللہ کے بندوں سے آپ کا کیا رابطہ تھا، ایک طرف یہ بھی تعلق ایک طرف وہ بھی تعلق ہے۔ اسی لیے جی محمد بن عبداللہ کی ایک شان صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد الرسول اللہ ہونے کی ایک شان، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی احتیاط اور اعتدال کا راستہ، احتیاط کا راستہ نہ چھوڑے، غیر ضروری الجھنوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، بس راہ حق کو اختیار کرتا رہے، اس کی کوشش کرے۔ ایک بات عرض کرتے ہوئے آپ حضرات کو سنتوں کا وقت دیں گے۔ آپ کے دادا عبد المطلب جس وقت ان کے پاس نور محمدی منتقل ہوا تو ایک مرتبہ کیا ہوا، حرم کعبہ کے اندر آپ پہنچے ہوئے تھے، گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ کے پاس گئے ہوئے تھے۔ عام طور پر لیٹ جایا کرتے تھے لوگ، آرام کر لیے۔ جب نیند سے بیدار ہو گئے تو اپنے آپ کو عجیب حالت میں دیکھا۔ حالت عجیب یہ تھی کہ کپڑے شاندار تھے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، سرما لگایا ہوا تھا، سر میں تیل ڈالا ہوا تھا، جیسے کنگھی وغیرہ کی جاتی ہے، بہت اہتمام سے معطر اور معمر۔ جس وقت سو رہے تھے اس وقت اس حالت پر نہیں تھے، لیکن اٹھتے ہی اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہوئے۔ اس وقت کے جو سربراہ اردہ لوگ سمجھے جاتے تھے، مختلف قسم کے کائنان قریش وغیرہ لوگ بولے کہ بھائی ان سے پوچھ کے دیکھو، ان سے پوچھ کے دیکھو، ان سے پوچھ کے دیکھو، یہ تو کچھ عجیب بات معلوم ہو رہی ہے، ایسی تو بات اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئی۔ چنانچہ کچھ باخبر لوگوں کے پاس پہنچے تو کسی خبر دینے والے نے یہ بات کہی کہ غیبی اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ نوجوان شادی کرے، غیبی اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ نوجوان شادی کرے۔ چنانچہ ان کی شادی ہوئی، ایک لڑکی سے اس کا انتقال، ایک اور سے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ایک دوسری شادی ہوئی، جب تو ان سے جو ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام رکھا گیا عبداللہ، جو آگے چل کر ابا جان بنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بات سمجھ میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا عالم کائنات میں ظاہر ہونے سے پہلے، وجود محسوس سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، یہ ولادت بسعادت سے پہلے بھی بہت سارے ایسے آثار، ایسے قرائن اور ایسے اثرات، ایسے انوار اور برکات محسوس ہوا کرتے تھے، محسوس ہوتا تھا کہ اب کچھ عظیم چیز وجود میں آنے والی ہے۔ ان انوار اور برکات کو سب محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ خاص طور سے آپ کے قریبی رشتہ دار غالباً عبد المطلب جو ہوں گے، ان کی پیشانی پہ نور چمکتا تھا، اور خاص طور پر حرم کعبہ کے اندر جب وہ آتے تو ان سے دعا کرنے کے لیے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ دعا فرما دیں، اگر آپ دعا کر لیں گے تو قحط وغیرہ دور ہوگا، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے۔ اس طرح کے حالات بھی ہوئے تھا اور رونما ہوتے رہے ہیں، مختلف قسم کے حالات جو بقدر ضرورت اور ہمت یا وسعت ہم کو معلوم ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آج کی اس خاص طور سے اس خطبے کی صورت میں جو مختصر سی بات آپ کی گوش گزار کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث سے تخلیق کائنات بنایا، اور دنیا کے اندر مقصد انسانیت جو ہے اس مقصد انسانیت کو چھونے کے لیے اور عالم انسانی کو عروج اور کمال پر پہنچانے کے لیے ایک اہم ترین شخصیت کو اللہ پاک نے وجود بخشا، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات گرامی کے بہت سے آثار ہیں، اور آپ کی ذات گرامی کے بہت سے افعال ہیں، اور آپ کی ذات گرامی کی بہت سی صفات ہیں، اور آپ کی ذات گرامی کا وجود مسعود ہے۔ ہر طرح کے آثار الگ ہیں اور روایتیں الگ ہیں، احادیث الگ ہیں، اور حقائق اور واقعات کے اعتبار سے انوار اور برکات علیحدہ علیحدہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت گوشے ہوش سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنتے رہیں، جتنا ممکن ہو سکا ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ باقی کوئی بات
عذر کی پیش آتی رہے گی تو معذور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج سیرت مبارکہ کا یہ ابتدائی اور تمہیدی بیان اللہ پاک قبول فرما کر اللہ تعالیٰ یہ راہ حق پر قائم رکھے اور صحیح معنوں میں ہم کو سیرت طیبہ سنا لے اور اسے صحیح سبق لینے کی اللہ توفیق دے، اور اس عظیم المرتبہ شخصیت اور ہستی کے طفیل اللہ پاک ہمارے قصوروں کو معاف فرما کر ہم سبوں کے مقاصد کی تکمیل اللہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نور نورہا پیدا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔